ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، وہاں پہ بھی نور محمدی ان کے پیشانی میں تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی غرق نہیں ہوئی اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی پیشانی میں بھی نور محمدی تھا۔ بہرحال دوسری بات میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ 4 چیزیں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا وطن سے ہجرت کرنا، ان کا آگ میں ڈالا جانا، اور ان کا جانوروں کو ذبح کرنا، پھر چوتھے نمبر پر اولاد۔ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں 4 چیزوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، 4 چیزیں اس کی بہت محبوب ہوتی ہیں۔ پہلی چیز اس کا وطن، جہاں پر پیدا ہوا، جہاں رہ رہا ہے، اس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دوسری چیز وہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔ تیسری چیز وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ چوتھی چیز وہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ اور امتحان انہی چیزوں سے ہوتا ہے جس سے محبت کیا جاتا ہے، ایسی دوسری چیزوں سے نہیں امتحان لیا جاتا۔ آپ کو جو چیز ناپسند ہے میں کہوں وہ دے دو، وہ فوراً اٹھا کے دے دیں گے، جیسے گھر میں رکھا ہوا کچرا اٹھا کر کے فقیروں کو دے دیتے ہیں۔ ہاں، امتحان تو اس وقت ہوگا جو اپنے مزے کی اور پسندیدہ چیز آپ بنا رہے تھے اور پھر آپ کو کہا گیا اس میں سے دے دو، تب مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو دے دیا اور پھر وہ امتحان میں کامیاب ہوا، اپنی پسندیدہ چیز۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحانات لیے گئے وہ 4 محبوب چیزوں سے امتحان لیے گئے، اور اب 4 امتحانات میں ثابت قدم رہے۔ آپ نے وطن بھی ترک کیا، جان بھی جوخم میں ڈالی، اولاد بھی اور اپنا مال بھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم مقام پر آپ کو فائز فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج بھی کیا لقب ہے معلوم؟ ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے باپ ہیں۔ اب عزیزان گرامی، ان واقعات میں میرے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بچوں تک یہ واقعہ پہنچ جائے تفصیل سے، پھر آپ اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو سنائیں ضرور۔ لیکن اس پورے واقعے سے ایک جو جذبہ ملتا ہے وہ ہے استقامت کا۔ یہی میرا میسج ہے آج کا، یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کسی بات پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ہاں، ہلا دیے جائیں گے، تمہیں تکلیف میں ڈالا جائے گا، لیکن جمے رہو گے تو اسی طرح کے انعامات کی بارشیں بھی ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ والے زنجیروں میں جکڑتے تھے یا پھر رسی باندھ کر کے مکہ کی گلیوں میں کھینچتے تھے، صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا پھر کیوں ہمیں اتنی تکلیف دی جاتی ہے، کیوں ہمیں اس طرح سے غریب صحابہ کو مارا جاتا؟ ہم حق پر ہیں تو پھر یہ ہمارے اوپر حاوی کیوں ہوتے ہیں؟ آپ سنیں، بہت سارے لوگوں کا آج بھی سوال یہی ہے کہ آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہم ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم ہی رسول پاک کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، قرآن کے قاری ہم ہیں، اذان کے دینے والے ہم ہیں، نمازوں کے قائم کرنے والے ہم، تکلیف ہم ہی کو سب سے زیادہ ہے، مارے جا رہے ہیں ہم ہی سب سے زیادہ آج دنیا میں۔ یہ سوال آج بھی گردش کرتا ہے۔ صحابہ بھی یہ سوال لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جو ارشاد فرمایا وہی ہم سب کے لیے بھی آج عبرت ہے، وہی آج ہم سب کے لیے بھی درس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا جنہوں نے سوال کیا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کا جیسا ایمان ہوتا ہے ویسا امتحان لیتا ہے، اور آج تم لوگوں سے جو امتحانات لیے جا رہے صحابہ سے، حضور نے فرمایا اس سے کئی درجہ کٹھن امتحانات انبیاء سے لیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء میں سے بعض وہ نبی ہیں جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام، یہودیوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا اور ان کے پیچھے لگ گئے، یہاں تک کہ آپ جان چھڑاتے ہوئے ایک جگہ ایسے آئے، اللہ کے نبی ہیں، ایک درخت کے قریب آئے، درخت سے کہا کہ تو پھٹ جا میں تیرے اندر داخل ہوتا ہوں۔ زکریہ علیہ السلام اس درخت کے اندر آئے، یہودیوں نے پیچھا کیا کافی دیر تک، شیطان ابلیس لعین یہودیوں کو اشارہ کر کے بتایا اس درخت کے اندر وہ چھپے ہوئے ہیں، تم آری لو اور اوپر سے کاٹ ڈالو۔ یہودیوں نے اس درخت کو اوپر سے کاٹنا شروع کر دیا، جس پورے درخت کے پیٹ کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام ہے، اوپر سے آری سے وہ کاٹتا جا رہا ہے یہودی، اور وہ سب کاٹتے جا رہے ہیں۔ آری کے کٹنے کی آواز آپ کو آ رہی تھی اور سر مبارک کا پہنچ چکا تھا۔
آپ آواز نکالتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا، اے زکریا صبر کر جاؤ، اور اگر اس پر تم نے صبر نہیں کیا تو صابرین میں سے تمہارا نام نہیں آئے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام خاموش ایسے رہے کہ پوری آری نے سر کو چیر دیا، بدن کو چیر دیا، پورے جسم کو چیر دیا، لیکن آپ نے آہ تک نہیں کہا، اف یہ تمام الفاظ بھی نہیں ادا کیے۔ احادیث میں یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا استقامت، آپ جمے رہے، ڈٹے رہے، کٹ گئے، جسم پاک دو الگ الگ ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اب اندازہ کریں ان واقعات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیش کیے گئے، 33 سال کی جوانی ہے، بادشاہ کے خلاف آپ نے فتویٰ دیا تھا، وہ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں رکھا تھا، آپ نے فرمایا حرام ہے تیرے۔ بادشاہ نے کہا تم کیا مجھے بھی فتویٰ دو گے، مجھے بھی سکھاؤ گے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی شریعت ہے، وہ ہر ایک پر نافذ ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے خلاف اس فتوے کو دیکھ کر کے آپ کے قتل کا حکم دیا، اور آپ کو قتل بھی کیا گیا، آپ کا سر مبارک الگ کر کے تشت میں رکھا گیا۔ نبی کی بات کر رہا ہوں، حق بات بولنے پر یہ مصیبتیں آئیں گی۔ اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا، یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، ہم کو تو کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے تو پھر تم جو ہے بہت عیش و عشرت میں رہ رہے ہو، اور اپنے ایمان کی خیر لو، تم گزارے جاؤ گے اگر امتحانات سے، تو اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا کہ ہاں تمہارا ایمان سلامت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ایمان بلند کرنا چاہتا ہے۔ کیا اصحاب کہف نہیں آزمائے گئے؟ اصحاب کہف 7 لوگ تھے، ایمان چھپائے ہوئے تھے، اور بادشاہ سے ڈر کر کے پھر وہ اپنا شہر چھوڑ کر کے نکل پڑے۔ تو جس غار میں وہ جا کر پناہ لیے، بادشاہ نے ظلماً ان کے اوپر دیوار بنا دیا، ان کی قبر بنا دیا اسی میں۔ لیکن قرآن پاک آج بھی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان استقامت پر قائم بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت سے نوازا کہ آج تک وہ اپنے غار میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ سورج بھی ان کے اوپر سے ڈائریکٹ نہیں جاتا، جب کہف پر آتا ہے غار پر تو یا تو دائیں ہو جاتا ہے یا بائیں ہو جاتا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ سورہ کہف میں ایمان پر قائم رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ انعامات نازل کرتا ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ پریشان اس بات سے ہیں، ارے کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ، اور خصوصاً علماء سے میں یہی گزارش کروں گا کہ حق بات بولنے میں اگر گردن چلی جاتی ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ ہماری شریعت میں صحابہ کی سنت اور تابعین کی سنت رہی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ مشہور امام ہیں، تقریباً ہمارے اماموں میں سے جو سب سے زیادہ تکلیف اٹھانے والے، مشقت اٹھانے والے امام، وہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت پر ہزاروں رحمتیں نازل کرے۔ کبھی امام احمد بن حنبل کو پڑھ لینا، آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ اپنے زمانے کی سختیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، وقت کے ظالم خلفاء کے خلاف کھڑے ہوئے۔ خلیفہ بنتے تھے، کچھ لوگ سیاست میں آتے تھے اور اپنی طاقت کے زور پر چاہتے تھے کہ ہمارا ہی حکم نافذ ہو، شریعت نہیں، قرآن نہیں۔ بہت سارے نفس پرست اس طرح کے بادشاہ آئے، بہت سارے لوگ ایسے آئے ہر زمانے میں۔ اسی لیے اقبال نے سچ کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفیٰ۔ یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چراغ کو ابو لہب کی شرارتوں سے، اس کے چنگاریوں سے ہمیشہ معرکہ رہا ہی ہے۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ کوڑا جو ہے چمڑے کا ایک بیلٹ ہوتا تھا، کافی موٹا، اور ننگی پیٹ کر کے جب مارا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر مارا جائے تو میں سمجھتا ہوں چمڑی اس سے لگ کر کے آ جائے گی۔ 100 کوڑوں کی سزا ہوتی تھی، اکثر 100 کوڑوں میں تو لوگ انتقال کر جاتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو 3 خلفاء آئے نئے نئے، اور ہر ایک نے کوڑے مارے، ہر ایک نے، کہ تم اپنا حکم بدل دو۔ وہ حق بات پر قائم تھے اور قائم رہے۔ امام احمد بن حنبل
ایک جگہ گزر رہے تھے، اس وقت کا ایک مشہور ڈاکو تھا، چور تھا، اور وہ قریب میں آیا، امام احمد بن حنبل سے جو بات کہہ رہا تھا آج ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ اس نے کہا اے احمد بن حنبل، 300 کوڑے کھائے تم نے، 100 200 300، مجھے دیکھو میں نے تقریباً چوری کے جرم میں 1500 کوڑے کھائے، لیکن ابھی بھی چوری چھوڑا نہیں میں۔ چوری کرتا پکڑا جاتا، چوری پر اتنے 100 کوڑے نہیں مارے جاتے، کبھی 20 کوڑے، کبھی 25 کوڑے، کبھی 40 کوڑے، قاضی اس طرح لگاتے رہے۔ تو وہ گن کے رکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اب تک 1500 کوڑے کھا لیے لیکن ابھی چوری چھوڑا نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں 1500 کوڑے کھا کر کے چوری نہیں چھوڑا، تم 300 کوڑوں پر حق بات کو نہیں چھوڑ دینا۔ 100 کوڑے کھا کر کے استقامت اور حق بات سے تم ہٹ نہیں جانا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اس کو بیان فرمایا کہ اس کے ایک جملے نے مجھے اور بڑا حوصلہ دے دیا۔ آج میں یہی کہتا ہوں میرے عزیزوں، لوگ جیل جاتے ہیں ریپ کیس میں، لوگ پکڑے جاتے ہیں چوری میں، ڈکیتی میں، مرڈر کیس میں، اور پھر چھوٹ کر کے آتے ہیں، پھر بھی نہیں چھوڑتے، پھر ان جرائم میں ملوث رہتے ہیں۔ نشے والے کو دیکھو، پکڑے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اندر لاک اپ میں رکھے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، چھوٹتے ہیں، پھر وہی کام کرتے رہتے ہیں۔ میں علماء سے اور اہل حق سے یہی کہوں گا کہ جب جرائم پیشہ لوگ سزا پا کر کے بھی اپنے جرائم سے نہیں ہٹ پاتے، تو تمہیں تو آج حق بولنے پر اب تک کوئی سزا تو نہیں ملی۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر حق بات بولنے پر مجھے سزا بھی مل جائے تو میں حق بات پھر سر چڑھ کر کے بولوں گا، کہ پھر میں پھانسی کے پھندے پر بھی بولوں گا، تختہ دار پر بھی بولوں گا۔ یہ حق بات اور جرأت کے ساتھ بولنے کی ہر ایک کے اندر اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج سخت ضرورت ہے۔ میں مسلمانان ہند سے یہ کہوں گا، اب حالات ایسے ہیں کہ تمہارے استقامت کا امتحان ہوگا، تم ایمان پر کتنے ڈٹے ہو، تم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کتنے جمے ہو، یہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ آج بہت سارے صلح کلی وہ ہیں سیکولر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، چھوڑو میاں کائے کا فساد۔ ہم کوئی فساد کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف اتنی بات کہہ رہے ہیں جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی سے وفاداری کرو، اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے ہو جاؤ۔ تم اپنے ماں باپ کے خلاف گالیاں سننا نہیں چاہتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیاں دی جاتی ہیں، تب تم کہتے ہو نہیں یہ سیکولر چیز ہے، سب چلتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ایسی سیکولر بھاڑ میں جائے، اور ایسی سیکولرزم سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ، ایسی منافقت سے جس میں بندے کا ضمیر اور اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اے میرے عزیزو، استقامت کو سیکھو اور اس پر قائم رہو، جمے رہو۔ صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھو گے، تابعین، اولیاء کاملین کی تاریخ پڑھو گے، تمہیں پتہ چلے گا۔ میں بار بار اپنی تقریروں میں ذکر کرتا رہتا ہوں، علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد آزادی، ایسے بزرگ عالم دین ہیں جن کو انگریزوں نے پکڑ کر کے گرفتار کر کے اپنے قلعے میں رکھا، تقریباً 7 دن تک آپ کے جسم پر گرم استری پھیرتے تھے، گرم کر کے استری کو، پریس جو ہوتی ہے اس کو جسم پر پھیرتے تھے، چمڑی جل جاتی تھی، اور جب رات کا وقت ہوتا تھا تو ان جلی ہوئی چمڑیوں پر وہ انگریز نمک چھڑکتے تھے، جسم پر نمک مارتے تھے، اور اس کے باوجود اتنے پر کم نہیں، اسی کافی رحمۃ اللہ علیہ کو بھرے چوک پر بازار میں پھانسی کے پھندے پر انہوں نے لٹکایا۔ ایک جم غفیر نے دیکھا، مجمع عام میں آپ کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا، لیکن ذرا برابر بھی پیشانی پر شکن ہے، چہرے پر ملال ہے، کہیں کوئی افسردگی ہے، پشیمانی ہے، کچھ نہیں ہے، کھلا چہرہ، تختہ دار پر جانے والا بھی عاشق رسول یہ گنگناتے ہوئے جاتا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے وہ، لیکن حشر تک
سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ یہ حضرت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی استقامت ہے۔ ایک اور بزرگ ہیں حضرت عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سزا دی گئی انڈمان نکوبار میں کالا پانی کی۔ علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ کچھ وہ علماء بھی ہیں جن کو ایسی سزائیں دی گئی تھی کہ ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی تھی، وہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، یعنی ان کو 5-6 سال تک ایسی جگہ پر بٹھایا گیا کہ ان کی گردن سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، چھت اتنا نیچے کر کے ان کو اس طرح سے رکھا گیا کہ پوری کمر کی ہڈی سے لے کر کے گردن تک مڑ چکی تھی۔ ایک انگریز، وہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ دلی کی سرزمین پر میں اپنے ایک بڑے آقا سے ملنے کے لیے گیا تو اس کے گھر میں کباب کی بو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا اتنی رات گوشت کی بھوننے کی خوشبو کہاں سے؟ تو اس نے اپنے گھر کے پیچھے والا دروازہ کھول کر کے بتایا وہاں پر علماء اہل سنت کو آگ سے داغا جا رہا تھا، گرم کوئلے لگائے جا رہے تھے، وہ ان کے بدن پر لگنے والی گوشت کی بو پورے گھر میں محسوس کی جا رہی تھی۔ انگریزوں نے تاریخ میں لکھا ہے۔ میرے عزیزوں، ان تمام حالات کو بھی فیس کیا ہمارے علماء اہل سنت نے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، اپنا دین نہیں بیچا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، نہ جا کر کے گستاخان رسول کے پیروں میں ان کی دھوتیوں میں چھپ کر بیٹھے رہے، نہ مال لے کر کے انہوں نے اپنے دین کا سودا کیا۔ آج بھی جس کی غیرت زندہ ہے، جس کا ضمیر جاگ رہا ہے، میں ان سے کہوں گا کہ اس قربانی میں آپ یہ محسوس کریں کہ اس قربانی کا سب سے بڑا میسج استقامت ہے، دین پر قائم رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے امتحانات اگر لے، اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا بھی اسی سے مانگے۔ اور آج کے زمانے میں جو حالات ہمارے بنائے جا رہے ہیں، اس میں بھی بھیک مانگو رب ذوالجلال سے، خیرات میں مانگو اے اللہ حالات اب ایسے آ گئے کہ لوگ ایمان پر قائم رہنا ان کا مشکل ہو گیا ہے، دین پر قائم رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ کفار و مشرکین نے زمین تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہماری شامت اعمال بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی ہے۔ تمہارے لیے اب اذانیں مشکل کر دی جائیں گی، نمازیں مشکل کر دی جائیں گی، تمہارے چہرے پر داڑھی اب لوگوں کو کھٹکنے لگی، تمہاری ٹوپیاں گڑھنے لگ گئی، تمہاری تعلیم سے ان کو نفرت ہونے لگ گئی۔ اب قرآن تک آ گئے، قرآن کی آیات کو اب زیر بحث لایا گیا۔ اب ٹی وی میں، میڈیا میں اب جو ڈیبیٹ چلے گا وہ قرآن کی آیتوں کو لے کر کے۔ اب تک مجھے بتاؤ، یہ سوشل میڈیا ہو یا ٹی وی ڈیبیٹ ہو، یہاں دوسری کوئی مذہبی کتابیں نہیں لائی جاتی کبھی ڈیبیٹ میں؟ آج تک سنا کبھی آپ نے تلمود کو، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو، بائبل کو موضوع بحث بنایا گیا، وہ اس میں ایسی آیتیں، اس میں ایسی آیتیں؟ آج تک کبھی سنا آپ نے؟ یا پھر ہندوؤں کی مقدس کتابیں، چائنیز کی جو مقدس کتابیں، بدھزم کی جو مقدس کتابیں، نہیں لایا جاتا۔ موضوع بحث اگر کوئی چیز ہے تو قرآن عظیم ہے۔ آج قرآن پاک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کی آیتوں پر بحث کیا جا رہا ہے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ آج تمہارا امتحان ہے۔ ہاں، کسی وقت اگر موقع آیا تو میں ضرور پیش کروں گا۔ یہ جن آیات کو لے کر کے آج بحث کر رہے ہیں، تقریباً سارے مذہب کی کتابوں میں یہ میسج ملے گا۔ جہاد کے متعلق باتیں کرنے کے لیے قرآن پاک کو یہ ٹارگٹ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں جہاد اور لوگوں کو قتل و غارت کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ جن جن آیتوں کو کوٹ کرتے ہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اسی طرح کا میسج میں ہندوؤں کی کتاب میں بھی بتا سکتا ہوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی بتا سکتا ہوں، لیکن جانبداری ایسی ہے کہ ان کتابوں کو چھوا بھی نہیں جاتا، بات بھی نہیں کی جاتی۔ قرآن پاک پر آج سب ہرزہ سرائی کرنے پر مشغول ہیں۔ میں علماء سے کہتا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں علماء اہل سنت موجود ہیں، عشاقان رسول موجود ہیں۔ اب تمہارے استقامت کا امتحان ہے، جمے رہو ایمان پر، ڈٹے رہو، آ جاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر۔ تم نے دنیا بہت دیکھی، عیاشیاں بہت کر لیں، فیشن شو بہت کر لیے، اپنے نفس کو بہت راضی کر لیا۔ کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے بھی کام کر لو۔ تم نے کپڑے پہنے اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے اور چند شیاطین کو اور چند دوستوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے چہرے کی حیت بنائی، اپنے گھر بار کو بنایا چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ اے مسلمانوں، آج اپنے رب ذوالجلال کو راضی کرنے کی طرف بھی تو قدم بڑھاؤ۔
کہ میں جس کی طرف لوٹایا جانے والا ہوں اس کو بھی راضی کرنے کا میں کوئی تو کام کروں. میں چہرے میں، کپڑوں میں، اپنے لباس میں، اپنے گھر میں، اپنے کھان پین میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی بھی کچھ کام کروں. بس آج کے دن میں اتنا ہی کہوں گا کہ آج جانور ذبح کر کے گوشت کھا لینا اور اپنے آپ کو خوشیوں میں گوشت کے الگ الگ ڈشیں بنا کر کے عید میں مشغول کر لینا، یہ عید کا مقصد نہیں ہے. عید کا اصل مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا. وہ اگر راضی ہو گیا تو ہر دن تمہارا عید کا ہے، اور اگر وہ تمہارے اعمال سے ناراض ہے، چاہے 1000 بقرعید آئیں، 1000 عید الفطر آئیں، تمہارے لیے کون سی عید ہے؟ رب تعالیٰ اگر تم سے ناراض ہے، کون سی عید ہے؟ عید در حقیقت مولا کو منانا ہے، اس کو راضی کرنا ہے. قربانیاں گوشت کھانے کے لیے نہیں. ایک مسئلہ بھی جاتے جاتے بتا دوں، اگر کسی نے گوشت کھانے یا صرف گوشت کی نیت کر کے قربانی کی کہ آپ گوشت ملنے والا ہے، فلاں فلاں ڈش بننے والی ہے گھر میں، تو کہا گیا کہ اس کی قربانی ہی نہیں ہے، قربانی ہوگی ہی نہیں. جس نے گوشت ملے گا اس کو میں بیچوں گا، اتنا کماؤں گا، جس نے بھی یہ نیت کی اس کی قربانی ہوگی ہی نہیں، ہوگی ہی نہیں. فرمایا گیا تقرب الی اللہ کی نیت ہونی چاہیے. میں قربانی کر رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، نیت یہ ہو، اور پھر گوشت کھانے میں مل گیا تو یہ اللہ کا انعام ہے. گوشت تو کھانا ہی ہے، ملتا ہی ہے آپ کو، لیکن نیت پہلے گوشت کھانے کی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ہے. رب تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. میرے عزیزو، آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی التجا کریں، دعا کریں. مولا کریم عید الاضحیٰ کی برکت سے یہ لاکھوں جو قربانیاں ہیں ان کو قبول فرمائے، اور ان قربانیوں کی برکت سے مولا تعالیٰ ہم سب پر مسجدیں، عیدگاہیں اور ہماری عبادت گاہیں کشادہ فرمائے. حرم پاک اور حرم رسول کو مولا تعالیٰ ہم گنہگاروں کے لیے پھر سے کشادہ فرمائے. بیت المقدس کو مولا تعالیٰ ظالموں کے چنگل سے آزاد فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے. خصوصیت کے ساتھ رب ذوالجلال تیری بارگاہ میں دعا ہے مولا گستاخان رسول کو ہلاک و برباد فرما دے. جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور قرآن اور تیری ذات پر انگلی اٹھائے مولا ان کو تو عبرت کا نشان بنا دے، ہلاک و برباد فرما دے. اے کریم خدا ارحم الراحمین، جو گستاخی کرے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، مولا غیب سے تو اپنا سخت پکڑ اور سخت پرسش کا حکم ان کے لیے نازل فرما. الہ العالمین تو ان پر عذاب علیم نازل فرما، عذاب عظیم نازل فرما. اے کریم خدا ارحم الراحمین، ہم تمامی عالم اسلام کے لیے دعا گو ہیں، امت مصطفیٰ کے لیے دعا گو ہیں. مولا اے کریم خدا اس عید قربان میں سب کو امن و امان عطا فرما، ہر طرح کی بلاؤں اور آفتوں سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہماری عیدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.